فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا ما تكذبون. سورہ مرسلات آیت نمبر 27 سے 50 تک. اس سورت شریفہ میں اللہ شانہ نے اپنی دو صفات، صفت قدرت، صفت علم، اس کے ذریعے استدلال فرمایا اور اس کے ذریعے بعد الموت، پھر دوسری زندگی، پھر جزا سزا اس کو ثابت فرمایا اور مجرمین کو سزا اور متقین کو جزا، بہترین بدلہ، انعامات، ان کا ذکر فرمایا. یہاں پر صفت قدرت ذکر فرمایا وجعلنا فیہا رواسی الشامخات، ہم نے زمین میں مضبوط گڑے ہوئے پہاڑ بنائے، پہاڑ پیدا کی. دوسری جگہ ان تمید بکم، یہ اس لیے کہ ایسے نہیں کہ پانی ہے چونکہ نیچے وہ تمہیں لے ڈوبے، اس لیے کھوٹے ہیں. والجبال اوتادا، سورہ نبا میں فرمایا یہ کھوٹے ہیں، یعنی جتنا اوپر ہے اس سے زیادہ نیچے ہیں. والجبال اوتادا، یہاں پر وجعلنا فیہا رواسی الشامخات، اونچے اونچے بلند پہاڑ بنائے. واسقیناکم ماء فراتا، اور تمہیں شیریں میٹھا پانی پلائے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفت علم کا، صفت قدرت کا، جزا سزا کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے اس کی ذات، اس کی صفات کا. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، ان سے کہا جائے گا کہ چلو اس آگ کی طرف جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو جھٹلاتے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوگا. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اسی کی تفصیل بیان فرمائی. اس سائے کی طرف چلو، سائے نہیں ہوگا وہ جہنم سے دھواں نکلے گا اور 3 حصوں میں بڑھ جائے گا، تو حساب کتاب تک وہ اس دھوئے میں ہوں گے. تو اس کی انطلقوا الی ظل، اس سائے کی طرف چلو، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے. لا ذلیل، وہ سائے دار نہیں ہے کہ سائے کا فائدہ ہو جائے، سائے کا فائدہ نہیں ہوگا اس سے. ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ آگ کے انگارے سے بچا پائے گا، یعنی وہ شعلہ، جس یہ شعلہ ہے، انا ترمی بشیء کالقصر، اور جو شعلہ ہے وہ ایسا جہنم ایسے آگ پھینکے گی، ایسے شعلے پھینکے گی، شرر کالقصر، قلعے کی طرح، یعنی بڑے بڑے شعلے ہوں گے اس کے شعلے اتنے ہوں، وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی. انا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، جیسے وہ سیاہ اونٹ یا زرد اونٹ ہے، یعنی جب شروع میں بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا اس کا حصہ ہوتا ہے، بڑھ جائے گا تو ایسے ہوں جیسے اونٹ، زرد اونٹ. ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں، جنت کا، جہنم کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا، اللہ کی عدالت کا انکار کرتے ہیں. ھذا یوم لا ینطقون، ان سے کہا گیا کہ یہ وہ دن ہے، اس دن وہ بول نہیں پائیں گے، گم ہو جائیں گے. جب چور کی چوری پکڑی جائے، رنگے ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے تو بالکل گونگا ہو جاتا، بولتا ہی نہیں کچھ. اس سے کیا وہ سب کچھ سامنے آ گئے. تو ایسا بھی موقع جہاں وہ بولیں گے، اس کے مختلف مراحل ہوں گے قیامت کے. تو کہیں وہ جھوٹ بولیں گے، وہ کہیں گے واللہ ما کنا مشرکین، کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، کاش اللہ ہمیں واپس لوٹا دیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں اللہ کی آیات پر. کہیں یہاں فرمایا وہ گم ہو جائے، بولے ہاضا، لیکن اس بولنے سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا. جو فرمایا ایسا دن ہوگا یہ ان کے لیے لا ينفع معذرتهم، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، یعنی ایسا دن کہ ان کو معافی نامہ کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، چونکہ وہ تو وقت نکل چکا.
ایمان کا، اعمال صالحہ کا جو وقت تھا وہ نکل چکا. تو اس بولنے سے فائدہ نہیں. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم، نہ ان کو اجازت ملے گی. فیعتذرون، کہ وہ معذرت پیش کر دیں، معافی نامہ پیش کر دیں. جیسے یہاں کی عدالتوں میں آدمی جھوٹ بولتا ہے، جو زیادہ ماہر ہو جھوٹ بولنے میں اور ادھر ادھر لگانے میں، وہ نکل جاتا ہے. شریف آدمی ایسے ہیں کہ وہ جیل میں ہی پڑے، ان کی کوئی بیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوئی ہے نہیں ان کی طرف سے کرنے والا. لیکن وہاں ایسے نہیں ہو. فیعتذرون، کہ وہ معذرت پیش کر دیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، معاد کا، دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں. ھذا یوم الفصل، اس سے پہلے آیا وما ادراک ما یوم الفصل، وما ادراک ما یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن کیا ہے تم کیا جانو. تو یہاں بتایا اسے ھذا یوم الفصل. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ فیصلے کا دن ہے. اہل حق اہل باطل میں آج فیصلہ ہو جائے گا. یہاں تو وہ جو ناحق ہے بالکل عجیب عجیب شکلوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم خوشحال ہیں. تو یہاں فیصلہ نہیں، وہ فیصلہ وہی ہوگا. اللہ فرماتا ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن حق اور باطل کے درمیان، اہل حق اہل باطل کے درمیان. جمعناکم الاولین، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو سب کو جمع کر دیا. تعالیٰ شان سب کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے اور وہاں گونگا بھی سنے گا، آخری سرے کا آدمی دیکھے گا سب، یعنی شکن نہیں ہوگی اس میدان میں. یہاں سے وہاں تک سب جمع ہوں گے، سارے بادشاہ ملوک سب وہاں ہوں گے. جمعناکم الاولین. ایک ابو عبداللہ جدلی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا، بیت المقدس جب فتح ہو گیا تھا تو وہاں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت کعب احبار تھے. تو یہ عظیم لوگ تھے. یہ تو صحابہ تو عظیم ہیں، ان کا علم بھی بہت گہرا تھا. علم اس لیے گہرا تھا کہ وہ حق تعالیٰ شانو صفات ذات میں، ہر صفات میں غور کرتے، قرآن پاک میں غور کرتے. تو اسی آیت شریفہ میں وہ غور کر رہے تھے. تو اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کی یہ آیت پڑھی ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، تو اس دن سب جمع ہوں گے اور پھر کچھ لوگوں کو ان کو نکال دیا جائے گا. جہنم سے گردن اٹھے گی اور وہ ان کو چن لے گی. ہر شخص کو ایک تو وہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کی ذات صفات میں دوسری چیزوں کو شریک کیا تھا، اس کو اٹھائے گی، اس کو چن لے گی. ایسے چن لے گی جیسے جانور دانہ چنتا ہے، اس طرح اٹھا لے گی. وَكُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر متکبر کو، سرکش کو اٹھا لے گی. آدمی سرکشی کرتا ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، رزلٹ آیا نہیں، وہ کہتا ہے میں کامیاب، رزلٹ آیا نہیں، تو کہاں سے کامیاب ہے؟ خاتمہ اگر خیر پر ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا پھر تو ٹھیک ہے، رزلٹ آ گیا. لیکن رزلٹ تو آیا نہیں بھائی، تو چھوٹا کیسے سمجھتا ہے؟ دوسروں کو ناکام، اپنے کو کامیاب کیسے سمجھتا ہے؟ تو وہ کل جبار عنید، ہر متکبر سرکش کو چن لے گی. کل شیطان مرید، تین لوگوں کو چاہیے، شیطان مرید سرکش، تو انسان جنات میں سے وہ چن لے گی. شیطان مرید نہایت اللہ کا نافرمان، تو ان لوگوں کو چن کے وہ جہنم میں پھینک دے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ حساب سے 40 سال پہلے پھینک دے گی ان لوگوں کو. الذی جعل مع اللہ الہا آخر کل جبار عنید کل شیطان مرید. تو وہ اسی کا مذاکرہ کر رہے تھے. ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِیدُونِ، یہ سخت وعید ہے، سخت دھمکی. اللہ فرمائے اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو اسے چل لو. یہاں بھاگ جاتا ہے آدمی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے اریسٹ بھی کر لیا، اندر سے ہی چلا گیا، اندر سے بھاگ کے آ جاتے ہیں، جیل میں بھاگ جاتے ہیں، وہاں برتھ ڈے مناتے ہیں اور پھر اس میں نشے اور کوئی چیز ملا دیتے ہیں، سارے آفیسر کو بے ہوش کر دیا اور بھاگ کے آ گئے. تو لیکن وہاں ایسا نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو چلو. ایک جگہ فرمایا سورہ رحمان فرمایا یا معاشر جن والانس، انسان اور جنات کی جماعت،
یا معاشر ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم آسمان زمین کے حدود سے ہماری قدرت سے بھاگ سکتے تو بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، اور طاقت کے بغیر تم جا نہیں سکتے، تم بھاگ نہیں سکتے. آدمی مرے گا، مر کے جائے گا وہی، یعنی روح وہی جائے گی، بچ گئے نہیں. تو اتنی قدرت نہیں اس کے پاس کہ بھاگ جائے ہو، اس کی قدرت کاملہ سے بچ کے بھاگ جائے. اسی طرح یہاں فرمایا کہ اگر تو کوئی چال ہے تو اسے چل لو. وہاں چال لگاتا تھا، اس کا عزیز رشتہ دار نکل آیا، اس کو ایک کو تو اندر ڈال دیا، دوسرے کو بچا لیا. اس کی حکومت تھی، حکومت والے کی، اس کا عزیز تھا، وہ اس کا بھائی بنتا، اس نے اپنا آدمی کو بچا لیا، دوسرے کو ڈال دیا. وہاں سے نہیں، وہ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو 10 بار حق تعالیٰ شان نہیں فرمایا کہ تباہی ہے، خرابی ہے، بربادی ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں آخرت کو، جزا سزا کو، جنت جہنم کو. ان المتقین فی ظلال وعیون الاشیاء تعرف بازدادها، چونکہ اس کے مخالف چیزوں کا ذکر کرنے سے چیزوں کا پتہ چلتا ہے، تو اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا. یہ تو جہنم کا ذکر فرمایا، دشمنوں کا. یہاں متقین کا ذکر فرمایا. متقی وہ ہیں، اتقاء اتقمان، بچنا، جو شرک سے بچتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، اور اللہ حقوق اور بندوں کے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، وہ ہے متقی. یعنی کہ وہ متقی اپنا آپ کو کہہ رہا ہے ایک فرض ادا نہیں کرتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں بہت بڑا متقی، دعویٰ بہت بڑا کرتا ہے. تو شرک سے، کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں کس طرح؟ حقوق کو ادا کر کے، اللہ اور بندوں کے حقوق کو ادا کر کے. ان متقین فی ظلال وعیون، تو یہ لوگ سایوں میں ہوں گے، عرش کے سائے تلے میں ہوں گے. پھر وہاں سورج تو ہوگا نہیں، سورج کا سایہ نہیں ہوگا، وہ پھر خاص نور ہوگا اللہ کا، اور درخت ہوں گے، ان کے سایوں میں ہوں گے. فی ظلال وعیون، چشموں میں ہوں گے، چشمے وہاں پانی کے ہوں گے، اور دودھ کے چشمے ہوں گے، شہد کے ہوں گے، اور پاکیزہ خمر کے ہوں گے، شراب کے. ان چشموں میں ہوں گے. وہ فواکہ مما یشتہون، اور جیسا ان کا دل چاہے گا ایسے پھل ہوں گے. وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، بیمار ہے، اسے بتایا بھی کہ آئرن کے لیے ہے ہی نہیں، پیسے نہیں اس کے پاس. وہ فواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اور ان کی تکریم کے لیے ان سے کہا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کھاؤ، خوب کھاؤ، واشربوا، مزے سے، لذت کے ساتھ، عزت اور لذت کے ساتھ کھاؤ، بما کنتم تعملون، ان اعمال صالحہ کے بدلے میں جو تم کرتے تھے، جو ایمان، اعمال صالحہ جو انہوں نے یہاں کیے تھے، تو ان کو خوشی کو بڑھانے کے لیے، عزت اور لذت کو بڑھانے کے لیے ان سے کہا جائے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ فرماتا ہے اور ہم اسی طرح محسنین کو بدلے دیتے ہیں. محسنین مخلص جو ہیں، اپنے اعمال صالحہ میں مخلص ہیں. ہم سارے کام اللہ کی خوشی کے لیے کیے، خالق کی خوشی کے لیے، مخلوق کی خوشی کے لیے نہیں. کچھ لوگ مخلوق کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اب مخلوق ہے بے پناہ، اسے خوش کرنا مشکل. ان کے غیر مسلموں میں ایک نو مسلم مسلمان ہوا، تو اب وہ بچ کے، اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ تم بچ کے کیوں جاتی ہو، ایک اور بھی تو ہے ماں، ایک مورتی ہے ان کے، میں اس لیے بچ کے جاتی ہوں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے مورتی، چونکہ میں دوسری کی پوجا کرتی ہوں. تو یہاں بہت سارے کسے راضی نہیں کر پاؤ، وہ 33 کروڑ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. تو اس سے اچھا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرے. انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. تباہی اور خرابی ان لوگوں کے لیے اس دن جو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اس کے برخلاف ان سے کہا جائے، نافرمانوں سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور خوب مزے کر لو، تھوڑا سا، تھوڑے دن، چند دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم تو مجرم ہو. یہ ایسے ہی ہے جس پھانسی کے لیے جا رہا ہو، پھانسی پر سے چڑھایا جا رہا ہے، اور اس سے کہا ہاں بھائی تمہاری خواہش کیا ہے، ظاہر کرو. اسے پھانسی پہ جا رہا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے. تو یہ استہزاء ہے، تکریم کے لیے نہیں. یہ چوہا ہے، چوہے کو وہ گھی لگا کے روٹی چپڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. اب وہ چوہا یہ سمجھتا ہے جہالت سے کہ مزے آگے، اور وہ اسے پکڑنے کے لیے لگا رکھی اسے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون.
دوسری جگہ اللہ نے فرمایا نمتعہم قلیلا، سورہ لقمان میں نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، یعنی ہم تھوڑا سا ان کو فائدہ عزت لذت دیں گے اور اس کے بعد میں سخت عذاب کی طرف ہم انہیں کھینچ لیں گے نافرمانوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن تباہی اور بربادی خرابی ہے جو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جز بولا جاتا ہے کل مراد، یعنی رکوع نماز کی ان کو دعوت دی جاتی ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، لا يرکعون۔ تو علماء اصول کہتے ہیں کہ اس کے وہ بھی مخاطب ہیں، یعنی پہلے تو کلمے کا اقرار کرے، پھر اسلامی جو احکامات ہیں سارے انسان جنات اس کے مخاطب ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اسی لیے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ کے بھی آ گیا مسجد میں اور نماز ہو رہی ہے وہاں، تو پھر وہ الگ نہ رہے ان سے، ایسا نہیں کہ یہ تو رکوع نہیں کر رہا، رکوع ان میں شامل ہو جائے وہ۔ اگر ایسی نماز ظہر کی نماز ہے، اس کے بعد نفلیں ہیں، نوافل ہیں، تو ان کے ساتھ شریک ہو جائے، نفل کی نیت سے آ رہا کہ اس نے پڑھ رکھی ہے نماز، الگ نہ رہے، ورنہ تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے زوال کے وقت، یعنی مکروہ وقت، تو ایک نے کہا کہ جن کو منع کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں میں منع نہیں کروں گا، ورنہ تو میں اس وعید میں شریک ہو جائے۔ اللہ فرمایا ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تم نے اس کو نہیں دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو روکتا ہے، میں اس وعید میں شریک ہو جاؤں گا، یہ بات میرے اوپر فٹ ہو جائے گی۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو، یہ رکوع کے معنی ہے اطاعت کرو، جھکنا، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنا، یہ بھی ہے رکوع نماز کا ایک جز بھی ہے۔ جب ان سے کہا اللہ کے احکامات کے سامنے جھکو، ایمان لاؤ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آخرت پر یقین کرو، لا يرکعون، وہ نہیں مانتا۔ اور قبیلہ ثقیف بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، تو انہوں نے کہا جی ایسا ہے نماز نہیں پڑھیں گے، جھکنا ہمیں پسند نہیں، غرور میں آدمی نہیں جھکنا، یہ پسند نہیں ہمیں۔ ہم فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ دین لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، وہ دین کیا اچھا ہوگا جس میں نماز ہی نہ ہو۔ وہ کہہ رہے جی ایسا معاف کر دو، آپ ہمیں نماز رہنے دو، باقی اور تو ہم مان لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، جھکنا ہمیں پسند نہیں۔ آپ فرمایا نہیں، وہ دین، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی اور بربادی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں، یعنی آخرت کا جزا اور جزا سزا کا، توحید رسالت کے جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے خراب فبئی۔ اور آخری بات فرمائیں فبئی حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد وہ کس بات پر یقین کریں گے، ایمان لائیں گے، یعنی اللہ نے آخری بات قرآن پاک فرما دی اور اس کے الفاظ، اس کے معنی معجزہ ہیں، اس میں بلاغت فصاحت، اور جو بلاغت فصاحت والے تھے وہ اس کی طرح ایک آیت نہیں بنا پائے، اب اس کے بعد بھی وہ کس پر ایمان لائیں گے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بعد، اس حدیث بات کے بعد یعنی قرآن کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے، تو آدمی جب یہ پڑھے تو یہ کہے آمنت باللہ و بما انزل، کہ اللہ پر ایمان لایا، اس کی ذات پر، صفات پر، اور اس نے جو کچھ نازل کیا، قرآن پاک نازل کیا، اس پر میں ایمان لایا، آمنت باللہ و بما انزل۔ کچھ لوگ وہ کیا کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ایک تو یہ جاہلیت، جہالت، بےہودگیوں، فحاشی اور یانیت کا مجموعہ ہے، اور اس میں کم عقلی ہے، بہت بڑی کم عقلی یہ ہے کہ کون سے دن ہے جو 12 بجے شروع ہوتا ہو، وہ 12 بجے کے دن شروع ہو رہا ہو، نیا دن شروع ہو رہا ہے، کتنی بیوقوفی، 12 بجے دن ہی شروع نہیں ہوتا، تو عقل پلٹ جاتی ہے، پھر اس میں فحاشی، اسراف، اور وہ تو جہالت کرتے ہیں، لیکن جہالت والوں کے ساتھ کچھ مسلمانوں سے باقاعدت کرتے ہیں، اسے آگے بڑھاتے ہیں، تو خیر میں شریک ہونا چاہیے، شر میں نہیں، یہ تو حساب کتاب کے لیے تو ہے، لیکن ہجری ماہ و سال جو ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا آج کون سی تاریخ ہے، ہجرت کی جو ماہ و سال ہے، کتنی بار یہ سال آئے، ہجرت کے جو اہم ہے، جس سے اس کی بنیاد ہے، اس کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، اس کا تو آدمی کو پتہ نہیں، اس کا تو کبھی جشن نہیں منایا صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ہجری کا، اور یہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے جو 12 بجے تو دن شروع کر رہے ہیں، کم عقلی تو یہی ہے سب سے بڑی جہالت،
کہ 12 بجے ان کا دن شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد میں سب کرتے ہیں. تو اس لیے ایسی چیزوں سے خود بچے اور دوسروں کو بچائیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. يا الله مسك غير استقامت ہمارے یا اللہ ہماری خطا ہو گئی ذر فرما. یا اللہ کفر کو شرک کو اسلام اور ایمان تبدیل فرما. یا اللہ معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان پریشانی دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میں سے فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت سچی معرفت کا فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت سچی اطاعت کا فرما. اللہ ہمارے افراد کی ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری جان مال عزت کی حفاظت. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ایمان پر قرآن و سنت پر زندہ رکھ جماعت ایمان کا فرما. اللہم انا نسألک بما سألک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.